بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طنز و مزاح محمد اسلام کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج اس ویڈیو میں ہم اصلاح زبان کے سلسلے میں جس لفظ کی وضاحت کریں گے وہ ہے اسلوب۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ اسے پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اسلوب کہتے ہیں، نہیں، غلط، یہ درست نہیں ہے، اور اس کے بجائے جو درست لفظ ہے وہ ہے اسلوب۔ تو جو لوگ اصلاح زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ نوٹ فرما لیں، درست لفظ ہے اسلوب۔ اب آئیے ذرا کہانیوں کی جانب، لیکن یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ وقفہ جس طرح ضروری ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہم نے 100 لفظی کہانیوں کو ایک وقفہ دیا ہے۔ کہانی تو ہم آج بھی سنائیں گے آپ کو، لیکن تھوڑی سی طویل۔ تو چھوٹی کہانیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے بڑی کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ چھوٹی کہانیوں کو ہم مزاح صغیرہ کہتے ہیں اور بڑی کہانی کو ہم مزاح کبیرہ کہتے ہیں۔ تو آج مزاح کبیرہ سے ایک انتخاب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کا عنوان ہے ہائے یہ بوٹیاں۔ تو ہائے یہ بوٹیاں سماعت فرمائیے اور دیکھیے یہ بوٹیوں کا کیا کرشمہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہائے یہ بوٹیاں۔ بعض لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، وہ ہر وقت اور ہر جگہ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، بعض لوگ ضرورتاً، بعض عادتاً اور بعض انتقاماً کھاتے ہیں۔ انتقاماً کھانے کی کئی مثالیں آپ تقریبات میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک عادت کا تعلق ہے تو یہ بری بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی، لیکن بری عادت پختہ ہو جائے تو اسے ترک کر دینا مشکل ہوتا ہے۔ ثنا مرزا کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسے خود بھی مرقن کھانے کا شوق تھا۔ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی۔ اس کا بچپن دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ لڑکیاں جلدی بڑی ہو جاتی ہیں اور تنخواہ دیر سے بڑھتی ہے۔ وہ بالغ ہوئی تو اس کی والدہ مریم مرزا کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ انہوں نے مریم مرزا کو امور خانہ داری، خاص طور پر کھانا پکانے کی عمدہ تربیت دی۔ ثنا مرزا نے جلدی چٹپٹے و مزیدار کھانے پکانے شروع کر دیے، لیکن یہ کچن ہی تھا جہاں اس نے کھانا پکانے کے دوران ہانڈی سے بوٹیاں نکال کر کھانے کی ابتدا کی تھی، اور پھر یہ اس کی عادت بن گئی۔ عادت بھی ایسی جسے چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب گوشت بھننے کی خوشبو تک آتی تو وہ بے تاب ہو جاتی اور چکھنے کے بہانے 2-3 بوٹیاں ضرور کھا جاتی۔ مزاجن بھی وہ گوشت خور ہی تھی اور سبزیوں سے ایسے بھاگتی تھی جیسے دہشت گرد رینجرز کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ وہ ایسی کوئی ہانڈی تیار نہیں کرتی تھی جس میں سے وہ بوٹیاں نکال کر نہ کھائے۔ اس کی والدہ مریم مرزا نے کبھی اس جانب توجہ ہی نہیں دی۔ اس کی یہ عادت گھر کی حد تک شاید برداشت کی جا سکتی تھی، مگر پرائے گھر میں ضروری نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ ہانڈی سے بوٹیاں نکال کر کھانا ثنا مرزا کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے ایسا کرنے میں بڑا لطف آتا تھا۔ اس کی والدہ مریم مرزا نے کبھی اس سے اس بارے میں استفسار نہیں کیا تھا، نتیجتاً وہ شیر ہو گئی تھی۔ دراصل وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، گوشت وافر آتا تھا، اس لیے یہ معاملہ قابل توجہ نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ جلد ہی اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس کے ساتھ چٹ منگنی پڑبیا والا معاملہ ہو گیا، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دلہن ہانڈی سے بوٹیاں نکال کر کھانے کی عادی ہے، اور وہ بوٹیوں پر ہاتھ صاف کرتے کرتے سلیم خان کی دلہن بن کر میکے سے سسرال آ گئی ہے۔ دراصل اس کی شادی جلدی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلیم خان کی والدہ بیمار رہتی تھیں، اور ان کی خواہش تھی کہ سلیم خان کی شادی جلد ہو جائے اور وہ اپنی بہو کو جلد از جلد کچن کی ذمہ داریاں دے دیں۔ ماجدہ بیگم کے شوہر گلزار خان 10 برس قبل عارضہ قلب کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ ماجدہ بیگم نے شوہر کے انتقال کے بعد گھریلو معاملات کو بمشکل ہی سنبھالا تھا۔ پھر سلیم خان نے تعلیم مکمل کی اور ملازمت کر لی۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے یہ سفید پوش گھرانہ تھا۔
ماجدہ بیگم مشکل حالات میں بھی گھر کی گاڑی دھکیلتی رہی۔ ثنا مرزا نے جلدی محسوس کر لیا کہ ماجدہ بیگم بلا کی کنجوس ہیں۔ وہ بعض اوقات زیر لب بڑبڑاتی بھی تھی کہ کنجوس مکھی چوس۔ اسے اس گھر کے مسائل بڑے گمبھیر لگ رہے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ساس کی کنجوسی تھا۔ بہرکیف ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ثنا مرزا نے جلدی کچن میں اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی کھانا پکاتی ہانڈی سے 2-3 بوٹیاں نکال کر ہڑپ کر جاتی، بوٹیاں کھاتی جاتی اور یہ کہتی جاتی، ہائے یہ بوٹیاں کتنے مزے کی ہیں۔ لیکن جب سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی بوٹی سے محروم ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماجدہ بیگم بوٹیاں گن کر پکاتی تھیں۔ انہیں ثنا مرزا کی اس بری عادت کا علم نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے جیمس بانڈ کی طرح اپنی بہو کی کامیابی کے ساتھ جاسوسی کی اور ایک دن اچانک کچن پر چھاپا مار کر ثنا مرزا کو بوٹیاں کھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ثنا مرزا نے یہ راز افشا ہونے پر بہت گھبرائی۔ اسے ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر ماجدہ بیگم تھیں کہ اسے کھری کھری سنا رہی تھیں، اچھا تو یہ تم ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کھانے پکانے کے دوران بوٹیاں کھا جاتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے گھر میں سب کی 2-2 بوٹیاں ہوتی ہیں۔ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بوٹیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہی سکھایا ہے؟ ساس ماجدہ بیگم اسے سخت وارننگ دے کر غصے سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی، بوٹیاں چور۔ اس واقعے سے ثنا مرزا بہت جھنجھلائی اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور زیر لب بڑبڑانے لگی، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ دراصل اسے معلوم تھا کہ جب گوشت بھن رہا ہوگا تو وہ اپنا ہاتھ روک نہیں سکے گی۔ وہ بڑی اضطرابی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ اس دوران اسے ایک آئیڈیا آیا، پھر کیا تھا، وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔ چند دن سے ڈائننگ ٹیبل پر بوٹیوں کی کمی کی شکایت تو کوئی نہیں کر رہا تھا، لیکن آج سلیم خان نے ایک بہت چھوٹی سی بوٹی پلیٹ سے اٹھا کر اپنی والدہ کو دکھائی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اتنی چھوٹی بوٹی تو بلی بھی نہیں کھائے گی۔ یہ سن کر ماجدہ بیگم کو زور کا جھٹکا لگا۔ انہوں نے ثنا مرزا کو گھور کر دیکھا تو اس نے نگاہیں نیچی کر لی۔ اگلے روز ماجدہ بیگم نے یعنی اس وقت کچن پر چھاپا مارا جب ثنا مرزا بڑی بوٹیوں کو چھری سے ایک کی بجائے 2 کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ماجدہ بیگم پہلے گرجیں پھر برسیں اور بولی، تم باز نہیں آؤ گی؟ اپنی گھٹیا عادت بدل کیوں نہیں لیتی؟ وہ غصے سے چلائیں، آئندہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ ماجدہ بیگم بیمار رہتی تھی۔ ثنا مرزا کو یہ خوف لاحق تھا کہ ان کی طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ پھر ہوا بھی یہی، اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، دوائیں تجویز کی اور سلیم خان کو ہدایت دی کہ مناسب ہوگا کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ سلیم خان ماں کو لے کر گھر آیا تو ساری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے بھی ثنا مرزا سے سرد مہری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ شوہر کا رویہ بدلا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس صورتحال میں ثنا مرزا کو اپنی ساس بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ معاملہ ساس اور بہو کا تھا، دونوں اپنی اپنی پوزیشنیں بدلنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ بہرحال ثنا مرزا نے کچھ دن احتیاط سے کام لیا، لیکن بری عادتیں کب پیچھا چھوڑتی ہیں۔ اس نے پھر بوٹیاں کھانا شروع کیں۔ اس کی ساس نے پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا، مگر اس بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں سلیم خان کے بھائی اسلم خان کی بھی جلد شادی کر دوں گی تاکہ کچن میں تمہارے داخلے پر پابندی لگا دوں۔ ثنا مرزا نے سوچا یہ تو دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد ہو جائے گی۔ اسے بھی اب ضد ہو گئی۔ اس نے بھی پختہ عزم کر لیا کہ وہ بوٹیاں کھانا نہیں چھوڑے گی اور ہانڈی سے ہی نکال کر کھائے گی۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے معصوم بچوں کی طرح گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، اے میرے رب تو جانتا ہے میں بوٹیاں کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ دعا مانگتے مانگتے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سلیم خان زور زور سے رو رہا تھا۔ ثنا مرزا نے دیکھا کہ اس کی ساس کا انتقال ہو چکا ہے۔ رات کو وہ سوئیں تو سوتی ہی رہ گئیں۔ ثنا مرزا کو اپنی ساس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ چند تعزیتیں ہوتی رہیں، لوگ پرسے کو آتے رہے۔ ثنا مرزا بھی افسردہ رہی، لیکن آج ہانڈی پکاتے ہوئے وہ بہت خوش تھی۔ وہ مزے لے لے کر بھنی ہوئی بوٹیاں کھا رہی تھی اور جانتی تھی کہ آج اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ تو خواتین و حضرات، امید ہے مزاح کبیرہ کی یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ نشست ختم ہوئی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔